ملاحظہ فرمائیے غزوہ خیبر کب ہے؟ فتح الباری بشرح سقیم البخاری للحافظ ابن حجر الجزء الثامن کتاب المغازی چاپ دار الفکر سنہ 2007 بیروت لبنان میں چھپی ہے، صفحہ نمبر 183. ملاحظہ فرمائیے غزوہ خیبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ سے واپس آئے، کیونکہ وہاں پہ معاہدہ ہو گیا کفار کے ساتھ، صلح ہوئی ہے، جنگ نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا. واپس آ گئے، کیا کہ اگلے سال آئیں گے حج عمرے کے لیے. جب وہاں سے واپس آئے فنزلت علیہ سورۃ الفتح بین مکہ والمدینہ، مکہ اور مدینہ کے درمیان سورہ فتح نازل ہوا ہے. فاعطاہ اللہ فیہا خیبر، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے وعدہ دیا کہ میں تجھے خیبر فتح کرا دوں. بقولہ، کہ اللہ نے کہا وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونها فعجل لکم هذه، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سارے غنائم، بہت سارے بوٹیز جو ہیں وہ انہوں نے اللہ نے وعدہ کیا ہے، تو اس کو آپ کو ملے گا اور یہ جلدی مل جائے گا. یعنی خیبر، اس کا مطلب تھا خیبر. فقدم المدینہ فی ذی الحجہ، ذی القعدہ میں نکلے تھے، ذی الحجہ کو مدینہ واپس پہنچے، ٹھیک ہے نا. فاقام بها حتی صار الی خیبر فی المحرم، تو مدینہ میں رہے، ذی الحجہ میں محرم کو واپس چلے گئے. محرم کو چلے کہاں پر؟ خیبر کی طرف. لیکن دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، محرم سے پہلے گئے. وذکر موسیٰ بن عقبہ، موسیٰ بن عقبہ نے اپنے کتاب المغازی میں زہری سے نقل کیا ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف 20 دن اور اسی طرح کچھ مدینے میں رہے، پھر خیبر کی طرف گئے. ابن عائد نے عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ حدیبیہ کے بعد صرف 10 دن 10 لیال، صرف 10 راتیں مدینے میں رہے ہیں، پھر اس کے بعد خیبر کو چلے گئے جلدی سے، ٹھیک ہے نا. وفی مغازی سلیمان التیمی اقام 15 یوما، اس نے کسی نے نقل کیا 15 دن. وحکا ابن التین علی ابن حصار انہا کانت فی آخر سنة 6، روایت ہے کہ غزوہ خیبر سنہ 6 ہجری کے آخر میں ہے، یعنی محرم سے بھی پہلے واقع ہوا ہے سنہ غزوہ، ٹھیک ہے نا. وهذا منقول عن مالک، یہ مالک سے بھی منقول ہے. وبه جزم ابن حزم وهذه الاقوال متقاربہ، ابن حزم نے بھی یہی کہا کہ غزوہ خیبر 6 ہجری کو ہے، 6 ہجری کو، ٹھیک ہے نا، یعنی ذی الحجہ میں، محرم میں نہیں. وهذه الاقوال متقاربہ، یہ اقوال قریب ہیں، مثلا کوئی 10 دن پہلے یا 15 دن پہلے، 15 دن 20 دن اس طرح آگے پیچھے، لیکن بہت ہی فوراً حدیبیہ کے بعد کیا پیش آیا ہے؟ غزوہ. اچھا، غزوہ خیبر میں جو آیات نازل ہوئے ہیں، بیعت رضوان میں جو آیات نازل ہوئے ہیں وہ ملاحظہ فرمائیے. آیات ملاحظہ فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لقد رضی اللہ، سورہ مبارکہ فتح آیہ نمبر 18. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ تعالیٰ راضی ہے مومنین سے اس وقت جب وہ آپ کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں تحت الشجرہ، شجرہ کے نیچے. یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے، مومنین سے راضی، ٹھیک ہے نا. جو منافق ہے ان سے اگر وہ بیعت شجرہ کے نیچے بیعت بھی کر رہے ہیں راضی نہیں. اگر کوئی شخص ہم نے ثابت کیا کہ وہ اس کا ایمان نہیں تھا تو پھر وہ اس سے راضی نہیں ہے. فعلم ما فی قلوبہم، پس اللہ کو علم تھا، علم ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے. فانزل السکینۃ علیہم، اور اللہ نے ان پہ سکینہ نازل کیا. جن مومنین سے اللہ نازل ہے، راضی ہے، ان پہ کیا نازل ہوا؟ سکینہ. سکینہ کے 2 معنی ہیں عزیزوں، اور دونوں معنی صحیح ہیں. صحیح ہے. ایک وقار، سکینہ کا کیا مطلب ہے؟ آرامش، وقار. اور ایک یہ ہے کہ جنگ میں ثابت قدمی، جنگ میں ثابت قدمی. مومن کون ہے؟ مومن وہ ہیں جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیعت رضوان میں بیعت کی ہے، اور جن سے اللہ راضی ہے، اور جن لوگوں سے اللہ راضی ہیں اور جو حقیقتاً مومن ہیں ان پہ کیا نازل ہوا ہے؟ سکینہ نازل. سکینہ کا کیا شان ہے عزیزو؟ سکینہ کا کیا معنی ہے؟ سکینہ ابھی دکھائیں گے آپ کو. وقار، آرامش، اور جنگ میں، میدان جنگ میں ثبات قدم. وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، دوسرا کوالٹی، جن سے راضی ہے، فتح انہی کو ملی ہے، ٹھیک ہے نا، جو با کر آئے تھے، ٹھیک ہے نا. وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، ان قریب، ان قریب، ان کو بہت جلد، اللہ نے بہت جلد ان کو کیا، جن مؤمنین سے اللہ راضی ہے بیعت رضوان میں، ان کو بہت جلد فتح عطا فرمایا، ٹھیک ہے نا. اور وہ لازمی بات ہے جو با کر آئے تھے یہود سے، ان کو فتح ملی یا نہیں ملی؟ اچھا، یہ 2 کوالٹیز یاد رکھے عزیزوں. ایک کوالٹی جن سے راضی ہے اللہ، ان پہ اطمینان نازل ہوا ہے، سکینہ نازل ہوا ہے. دوسرا ان پہ ان کو فتح ملی ہے. اچھا عزیز، ملاحظہ فرمائیے کہ مترجمین نے اس کو کیسے ترجمہ کیا. میں ایک ترجمہ دکھاؤں گا، زیادہ ترجمہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. ابو العالیٰ مودودی. اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے، ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم ہے،
معلوم تھا، اس لیے اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی، ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی. جو ترجمہ میں نے کیا ہے اسی سے بہت قریب. ٹھیک ہے نا، یہ ایک آیت. دوسری آیت ملاحظہ فرمائی، آیت نمبر 10 سورہ فتح، وہ یہ ہے سورہ فتح آیت نمبر 10. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. جو شخص افراد آپ سے بیعت کر رہے ہیں، یہ بیعت بڑا مقدس ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت اللہ سے بیعت کے مترادف ہے. ید اللہ فوق ایدیہم. ید اللہ، اللہ کا ہاتھ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا طاقت، اللہ کا قدرت. اللہ کا طاقت ان کے اوپر ہے، اللہ کا گرفت ان کے اوپر ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ایک طرح سے کیا ہے، ایک تحدید ہے. تحدید کس کو بولتے ہیں؟ تھریٹ ہے. تھریٹ ہے کہ اس کو نہ توڑنا کبھی. تم اگر یہ بیعت توڑے گے تو تم، اللہ تمہارے اوپر ہے، اللہ تمہیں چھوڑ کے نہیں دے. اللہ کی حکومت سے، اللہ کی پاور سے، اللہ کی جو اللہ آپ کو بلا کرے، اللہ کی جو گرفت ہے اس سے کبھی بھاگ کر آپ کہیں نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے نا. فمن نکث فانما ينکث على نفسه. جو اس بیعت کو توڑ دے گا، اس بیعت کو کی پاسداری نہیں کرے گا، اس کو کیا ہوگا؟ تو وہ اپنی ہی ضرر میں، یعنی جنہوں نے، اب اس کا اپنا ضرر ہوگا، اپنا نقصان ہوگا. اللہ اس کو جنت نہیں لے کے جائے گا، وہ جہنمی ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، جو اس بیعت کو توڑ دے گا اس کی یہ عادت ہوگی. ومن اوفى بما عاهد عليه الله. اور جو اللہ کے ساتھ یہاں پہ بیعت رضوان میں جو عہد کیا ہے اس پہ برقرار رہے، فسيؤتيه اجرا عظیما. اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا، جنت میں لے کے جائے گا. ٹھیک ہے نا. اچھا، اس کا ترجمہ آپ کو دکھائیں، جو مولویوں نے ترجمہ کیا ہے. کس کا دکھائیں بھائی؟ جالندری صاحب کا دکھاتے ہیں. چلو. جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ خدا سے بیعت کرتے ہیں، خدا خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. پر جو عہد کو توڑتے ہیں تو عہد توڑنے کا نقصان اسی کو ہے، اور جو اس بات کو جس کا اس نے اللہ سے عہد کیا ہے پورا کرے تو وہ اسے عنقریب اجر عظیم دے گا. وہی ترجمہ جو ہم نے کیا ہے. ٹھیک ہے نا. ہم ترجمہ میں ہیرا پھیری کرتے ہیں نہیں کرتے، کوئی ضرورت ہی نہیں. اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، اس آیت کی تفسیر میں مزید میں کچھ اقوال آپ کو دکھاؤں. یہاں پہ ایک بہت اہم بات، بلکہ وہ اہم بات بعد میں دکھاؤں، کوئی بات. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب تفسیر الطبری، جامع البیان عن تأویل آیات القرآن الکریم، جزء 21 21واں مجلد، سنہ 2001 میں قاہرہ میں یہ کتاب چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے اس آیت کی تفسیر، ان الذین یبایعونک. ٹھیک ہے نا. یقول اللہ تعالی ذکرہ لنبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہا ہے، ان الذین یبایعونک بالحدیبیہ من اصحابک. جو صحابہ آپ کے حدیبیہ میں آپ کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں، علی ان لا یفروا عند لقاء العدو. وہ بیعت اس بات پر ہے کہ، بیعت کس بات پر ہے؟ بیعت اسی بات پر ہے کہ جب دشمن سے آمنے سامنا ہو تو فرار نہ ہو. مریں گے لیکن فرار نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا، بھاگیں گے نہیں. اور ولا یولوہم الادبار، اور اس بات پہ بیعت کریں گے کہ اپنا پشت دشمن کے سامنے نہیں کریں گے. یہ بیعت در حقیقت اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ بیعت در حقیقت اللہ تعالیٰ سے بیعت. فمن نکث فانما ينکث علی نفسه. یہ سب فرما ان الذین یبایعونک، یہ حدیبیہ میں نازل ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ سب حدیبیہ کی ہے. اچھا، اس فقرے کی شرح، فمن نکث فانما ينکث علی نفسه، کہ جو اس بیعت کو توڑ دے تو وہ اپنے ہی ضرر میں، اپنے ہی نقصان میں اس بیعت کو توڑے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ یقول تعالی ذکر، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فمن نکث، جو شخص اس بیعت کو توڑے گا، جو بیعت اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا اور اس بیعت کو نقض کرے گا یعنی توڑ دے گا، وائلیٹ کرے گا. فلم ینصرک علی اعدائک، تیرے دشمنوں پر تیرے ساتھ نہیں دے گا. وخالف ما وعد ربہ، اور اپنے رب سے جو وعدہ کیا تھا کہ فرار نہیں کریں گے، اس وعدے کی وہ مخالفت کرے گا. فانما ينکث علی نفسه، بس وہ شخص ینقض بیعتہ، اس نے اپنے جو بیعت کو نقص کیا، اپنے ہی ضرر میں کیا ہے. لأنه بفعله ذلك يخرج ممن وعده الله الجنة بوفائه بالبيعة. کیونکہ جب بیعت آپ توڑتے ہیں تو آپ اللہ کی جو وعدہ تھا کہ اللہ آپ سے راضی ہے، اس سے آپ خارج ہو گئے. اللہ نے جو وعدہ دیا تھا دخول جنت کا، اس میں سے بھی آپ نکل گئے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ نے وہ وعدہ توڑ دیا. اللہ نے تو، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی، در حقیقت اللہ کے ساتھ بیعت. تو اس بیعت سے اگر آپ نے وفا کی تو اللہ آپ سے راضی، اللہ آپ کو جنت داخل کر دے گا. لیکن اگر آپ نے یہ بیعت توڑ دی
تو یہ آپ کی اپنی ضرر میں ہے، کیونکہ اب اللہ کے رضا آپ سے چھین لیا جائے گا اور پھر آپ کو جہنم لے کے جایا جائے گا اور آپ جنتی نہیں ہوں گے۔ فلم يضر بنفسه غیر نفسه، ایسا شخص جو اپنے بیعت کو توڑتا ہے تو صرف اس کا نقصان اس کو خود ہوتا ہے، کسی اور کو نقصان نہیں ہوتا۔ ولم ينكث الا عليها، اور اس کا نقصان سوائے اپنے ذات کو کسی اور کو نہیں ملتا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، جو بیعت یہاں پہ جو بیعت ہوا تھا وہ کس بات پہ ہوا تھا؟ یہاں پہ تبری نے بھی اشارہ کیا کہ بیعت یہی اسی بات پہ ہوا تھا کہ جہاد میں ہم بیعت رضوان جو ہوا تھا اس کا کس بات پہ بیعت ہوا تھا؟ ہم بیعت تو ہوتا ہے وعدہ کرنا، عہد کرنا، کس بات پہ عہد ہے؟ عہد یہ تھا عزیزو کہ ہم دشمن سے نہیں بھاگیں گے، موت آ جائے بھی بھاگیں گے نہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، علماء نے اس کی تصدیق بھی کیا۔ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، کتاب سقیم بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی، یہاں پر صفحہ نمبر 527 میں باب البیع فی الحرب ان لا یفروا، جنگ میں بیعت کرنا کہ فرار نہ کریں، بھاگیں نہیں، اور بعض نے کہا علی الموت کہ موت بھی آ جائے فرار نہیں کریں گے، بعض نے کہا کہ یہ فقرہ بھی تھا علی الموت۔ اچھا، یہاں پہ میں ایک نقطہ آپ کو بتا دوں کہ اس بارے میں اختلاف ہے احادیث میں، جماعت عمریہ کے احادیث میں کہ بیعت کس کے الفاظ کیا تھے، ٹھیک ہے نا۔ بعض میں یہ ہے کہ بیعت یہ تھا کہ ہم پائیداری کریں گے، استقامت کریں گے اور دشمن کا سامنا کریں گے، ٹھیک ہے، صابر رہیں گے۔ دوسرے کہتے ہیں کہ بیعت یہ تھا کہ ہم موت تک بیعت کی، موت پر انہوں نے بیعت کی، موت پر بیعت کیا۔ تو علماء نے فرمایا کہ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ان دونوں الفاظ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جنہوں نے روایت کی ہے کہ ہم پائیداری کریں گے، صبر کریں گے، اس سے بھی مراد یہی ہے کہ اس وقت تک پائیداری کریں گے جب تک ہمیں شہادت ملے یا دشمن کو شکست دے، ٹھیک ہے نا۔ اور جنہوں نے کہا کہ موت پہ بیعت کی ہے، ان کا بھی یہی مطلب ہے، ان کا بھی یہ مطلب ہے کہ ہمیں موت بھی آ جائے ہم اس فرار نہیں کریں گے، بھاگیں گے نہیں۔ اچھا، ملاحظہ فرمائیے، عبداللہ ابن زید روایت کرتے ہیں کہ جب حرہ کا واقعہ پیش آیا سنہ 63-64 ہجری کو، وہاں پہ کسی نے کہا کہ ان ابن حنظلہ یبایع الناس علی الموت، ابن حنظلہ نے لوگوں سے موت پہ بیعت لے رہا ہے کہ موت شہادت ملنے تک فرار نہیں ہونا، ٹھیک ہے نا۔ تو عبداللہ ابن زید نے کہا لا ابایع علی هذا احدا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ عبداللہ ابن زید نے کہا کہ میں یہ بیعت میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو کیا تھا شجرت بیعت الرضوان میں، اس کے بعد کسی اور سے میں نے یہ موت پہ بیعت میں نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ وہ بیعت موت پہ تھا۔ اچھا، یہ روایت ہے بھائی سلمہ سے، ہم نے ان سے پوچھا، راوی کہتا ہے یا ابا مسلم علی ای شیء کنتم تبایعون یومئذ، تم کس بات پہ بیعت کرتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا علی الموت، موت پر، کہ موت آ جائے بھاگیں گے نہیں، اس بات پہ بیعت کرتے تھے۔ اچھا، ملاحظہ فرمائیے کتاب فتح الباری بشرح سقیم البخاری تالیف الحافظ ابن حجر، چاپ دار الفکر، جز نمبر 6، سنہ 2007 میں بیروت میں چھپی ہے، یہ صفحہ نمبر 167، وہی باب ہے نا، فی الحرب ان لا یفروا وقال بعضهم علی الموت۔ صفحے کے آخر میں ملاحظہ فرمائیے لا تنافی بین قولهم علی الموت وعلی عدم الفرار، لا تنافی بین قولهم بایعوه علی الموت وعلی عدم الفرار، ان دو باتوں میں کہ ہم بھاگیں گے نہیں، بیعت کرتے ہیں کہ بھاگیں گے نہیں، بیعت یا دوسروں نے کہا ہم نے بیعت کیا تھا موت پر، ان دونوں میں کوئی تنافی نہیں ہے، بات ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ لأن المراد، کیونکہ اس سے مقصود یہی ہے دونوں میں سے، بالمبایعۃ علی الموت ان لا یفروا ولو ماتوا، کہ ہم بیعت کرتے ہیں کہ ہم فرار نہیں کریں گے ولو کہ ہمیں حتیٰ کہ ہمیں موت بھی مل جائے تو مل جائے، ہم قتل بھی ہو جائے، شہادت بھی نصیب ہو تو نصیب ہو، لیکن ہم بھاگیں گے نہیں، فرار نہیں کریں گے۔ کن سے بیعت کیا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سب کے سامنے بیعت کیا ہے صحابہ نے، بلکہ اور اللہ نے شہادت دی ہے کہ بیعت میرے ساتھ ہے، دیکھو یہ بیعت بڑا مقدس، اس کو توڑنا نہیں، اس کو جو توڑے گا اس کا ضرر اس کو خود کو پہنچے گا، ٹھیک ہے نا۔ جن لوگوں نے کہا کہ بل بایعہم علی الصبر، صبر بولتے ہیں عدم فرار کو، جن لوگوں نے کہا ہے کہ بیعت عدم فرار پہ تھا، عدم فرار کو اردو میں کیا کہ اسکیپ، عدم بھاگنے پر، ان کا بھی یہی مرام ہے، ان کا بھی یہی مقصد ہے، علی الثبات وعدم الفرار سواء افضى
ذالک علی الموت املا، ان کا بھی یہی مقصود تھا کہ ہم ثابت قدم رہیں گے، موت آتا ہے تو آنے دو، ٹھیک ہے نا، ان کا بھی، دونوں کا یہ کہ مقصود ہے۔ اچھا، اور بخاری میں مزید مقامات پہ یہ حدیث موجود ہے، ملاحظہ فرمائے، سقیم بخاری یہاں پر صفحہ نمبر 339 حدیث 6169، سلمہ ابن اکوع سے ہم نے پوچھا کہ تم نے حدیبیہ پر کس بات پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی؟ انہوں نے کہا علی الموت، موت پہ ہم نے بیعت کیا تھا۔ اچھا، ہم نے براء ابن عازب سے کہا توبہ لکا، کیا بات ہے تیری، کیا کتنا خوش نصیب آدمی ہو یہ براء، صحبت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، تو نبی کا صحابی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ، وبایعت تحت الشجرہ، اور شجرہ کے نیچے تجھے بیعت کی سعادت بھی ہے۔ فقال یا ابن اخی، اس نے مجھ سے کہا کہ اے بتیجے، انک لا تدری ما احدثنا بعدہ، اس نے کہا کہ تجھے نہیں معلوم، ہم صحابہ نے بیعت تو کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شجرہ کے نیچے، لیکن تجھے کیا معلوم کہ اس کے بعد ہمارے کرتوت کیا ہیں، اس بیعت کے بعد ہمارے کرتوت اور ہمارے اعمال اور ہماری بدعتیں کیسے ہیں، تو اس کو نہیں جانتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ کتاب مسلم چاپ دار الفکر، ملاحظہ فرمائی یہاں پر باب بیعت الرضوان، یہاں پر کتاب الامارہ باب بیعت الرضوان میں حدیث کو دیکھیے۔ اچھا، یہ بھی سلمہ ابن الاکوع سے روایت ہے کہ اس نے موت، کہتے ہیں حدیبیہ پر ہم نے موت پہ بیعت کیا تھا، یعنی بیعت الرضوان۔ اچھا، یہاں پر عبداللہ ابن زید سے بھی ہے کہ علی الموت، کہ ہم نے بلے کہ حنظلہ جو ہے موت پہ بیعت دے رہا ہے، ہم وہ کہ فرما رہے ہیں کہ ہم اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کے ساتھ موت پہ بیعت نہیں کریں گے، یعنی نبی کے ساتھ موت پہ بیعت صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمائیے کتاب شرح مسلم، شرح النووی، یحییٰ بن شرف النووی صاحب کے، مجلد نمبر 7، چاپ دار الفکر۔ اچھا، چھپی ہے سنہ 2000 میں، یہاں پر صفحہ نمبر 5 میں حدیث نمبر 1858 کے نیچے البیعۃ علی الصبر، اچھا صبر پہ بیعت کرنا، فرماتے ہیں هذه الرواية تجمع المعاني كلها وتبين المقصود كل الروايات، فالبيع على أن لا نفر معناه الصبر حتى نظفر بعدونا أو نقتل، وهو معنى البيع على الموت۔ فرماتے ہیں کہ بیع علی الصبر اور بیع علی الموت کا کوئی فرق ہی نہیں۔ بیع علی الصبر کا مطلب یہ ہے کہ ہم دشمن کے سامنے بلے لڑیں گے، چاہے ہمیں موت بھی آ جائے، یا ہم اس کو قتل کریں گے یا وہ ہمیں قتل کرے گا، تو اس کا مطلب یہی ہے بیعت علی الموت۔ بیعت علی الموت اور بیعت علی الصبر کا صرف اور صرف لفظ میں اختلاف ہے، حقیقت دونوں کا ایک ہی۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ خلاصہ کلام عزیزو، یہاں پر جو چیز آپ کی خدمت میں درپیش ہے وہ یہ ہے میرے عزیزو، جو چیز آپ کی خدمت میں پیش ہے کہ شجرہ رضوان، بیعت رضوان جو ہوئی ہے وہ اس بات پہ ہوئی ہے کہ موت پہ ہم بیعت کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یہاں پہ اس آیت کو ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں، یہ اہم ہے کہ آپ ایک دفعہ پھر اس آیت کو دیکھ لیجئے، پھر ہم ایک بہت اہم بات آپ سے کہنے جا رہے ہیں۔ آیت کیا ہے عزیزو؟ آیت سورہ مبارک فتح کی ہے، آیت نمبر 18 سورہ فتح۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالی مؤمنین سے خوش، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالی مؤمنین سے خوش، راضی، جب وہ مؤمنین آپ کے ساتھ شجرہ کے نیچے، درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ کو پتہ ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ فانزل السکینۃ علیہم، یہ یاد رکھیے، یہ بہت اہم ہے۔ واثابہم فتحا قریبا، اللہ نے جن سے اللہ راضی ہے ان پہ اللہ نے سکینہ نازل کیا ہے، سکینہ نازل کیا ہے۔ واثابہم فتحا قریبا، اور ان کو بہت جلدی فتح عطا فرمایا۔ اس کے بعد جو فتح ہے وہ فتح خیبر ہے، وہ کن کو ملا ہے آپ کو پتہ ہے، اور کس کی نصیب میں نہیں تھی وہ بھی آپ کو پتہ ہے، لیکن یہاں پہ جو سکینہ کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا عزیزو۔ یہ کتاب ہے عزیزو تفسیر الطبری، جامع البیان عن تأویل آیات القرآن، چھاپ دار ہجر، الجزء الحادی والعشرون۔ یہ میں جامع البیان کیوں دکھاتا ہوں؟ سب سے جو اہم تفسیر ہے، سب سے جو علمی تفسیر ہے وہ جامع البیان ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا آپ بات آپ کو؟ یہ
جماعت عمریہ میں اس جیسا تفسیر ہے ہی نہیں. ان کا جو سب سے کریم آف دا کراپ ہے, پینیکل ہے, عروج ہے تفاسیر کا, یہ جامع البیان ہے. میں اس لیے جامع البیان دکھاتا ہوں. اچھا, سنہ 2001 میں جامع البیان چھپی, یہاں پہ ملاحظہ فرمائی فانزل السکینۃ علیہم, اس کے متعلق ملاحظہ فرمائیے. سکینہ سے کیا مراد ہے؟ سکینہ سے مراد ہے الصبر والوقار, صبر اور وقار, الطمأنینہ والثبات, آرامش اور ثبات. ٹھیک ہے نا؟ اچھا, یہ آپ کی خدمت میں رہے کہ اللہ جن سے راضی ہے بیعت رضوان میں, ان کی دو خصلتیں ہیں, ایک ان پہ سکینہ نازل ہوا ہے اور ایک ان کو فتح ملا ہے. اچھا, بیعت رضوان کے بعد کیا پیش آیا؟ بیعت رضوان کے بعد حدیبیہ کے مقام پر صلح, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صلح پیش آیا. ٹھیک ہے نا؟ صلح کے واقعے میں کیا پیش آیا عزیزوں؟ جو پیس ٹریٹی ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کفار کے ساتھ, مشرکین قریش کے ساتھ, وہاں پہ کیا پیش آیا؟ اس جملے کو پیش کرنے سے پہلے میں ایک بات آپ کی خدمت میں جو آپ سب کو پتہ ہے, اس کو جماعت عمریہ کے بہت بڑے عالم یحییٰ بن شرف النووی کے کتاب شرح مسلم, انہی کے قلم انہی کی زبانی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیے, یہ کتاب ہے سقیم مسلم بشرح یحییٰ بن شرف النووی, جلد نمبر 1, چھاپ دارالفکر, سنہ 2000 میں بیروت میں چھپی ہیں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 133, اطلاق الایمان علی الاعمال, اس باب میں کیا فرماتے ہیں یحییٰ بن شرف النووی؟ واتفق اہل السنت من المحدثین والفقہاء والمتکلمین, کہتے ہیں ہماری جماعت کا اجماع ہے. اتفق یعنی اجماع ہے, چاہے ہمارے محدث ہوں, چاہے ہمارے مجتہد ہوں, چاہے ہمارے متکلم ہوں, اہل کلام کا, اہل فقہ کا اور اہل حدیث کا, سب کا اجماع ہے. على ان المؤمن الذي يحكم بانه من اهل القبلہ, کہ ہم اس شخص کو مؤمن کہیں گے, اس شخص کو کہیں گے یہ اہل قبلہ میں سے ہے. ولا يخلد في النار, اور کہیں گے کہ یہ جہنم میں خالد نہیں ہوگا, جہنمی ہمیشہ نہیں ہوگا. وہ کون سا شخص ہے؟ من اعتقد بقلبه دین الاسلامی اعتقادا جازما خالیا من الشکوک ونطق بالشہادتین. ٹھیک ہے نا؟ ہم اس شخص کو کہیں گے, ہمارا اجماع ہے کہ ہم مسلمان, جو وہ مسلمان جو اہل قبلہ کہلاتا ہے, جو خلود فی النار نہیں ہوگا, اہل خلود فی النار نہیں ہوگا, یعنی ہمیشہ کے لیے جہنم نہیں رہے گا. صرف اس شخص کو کہیں گے. کس شخص کو؟ کہ اس کا دین اسلام پر, دین اسلام پہ کیا ہو؟ اعتقاد جازم ہو, پکا یقین ہو, پکا یقین ہو, خالیاً من الشکوک, اور اس کے دل میں شک نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ شک نہ ہو. اگر کسی شخص کو شک ہے اللہ ہے یا نہیں, پیغمبر یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے, یہ قرآن ہے ہی جھوٹ, ہو سکتا ہے 50-50, ہو سکتا ہے قرآن جھوٹ ہے, وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے بھائی. جو جھوٹی شہادت دے رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ, لیکن اس کو یقین نہیں ہے کہ وہ اللہ ہے بھی, پتہ نہیں وہ نہیں ہے کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہو سکتا ہے بھگوان اللہ خدا ہو, ٹھیک ہے, یا پیغمبر ہی نہیں ہے, تو یہ مسلمان نہیں ہے. دل میں کیا ہو؟ اعتقاد جازم. کون سا اعتقاد جازم؟ اچھی طرح دیکھ لو میرے عزیزو, میں بہت اہم الفاظ بتا رہا ہوں اور سب کو یہ باتیں پتہ ہیں. اعتقاد جازم خالیاً من الشکوک, شک سے خالی, شک نہ ہو اس میں. ٹھیک ہے نا؟ جس کو شک ہے بھائی, قرآن پہ شک ہے, وہ مسلمان ہے کافر ہے بھائی. اس کے بعد عزیزو کیا ہے؟ نطق بالشہادتین, اور شہادتین بھی پڑھ لیں. فإن اقتصر على أحدهما لم يكن من أهل القبلة اصلا, اور جو شخص ان میں سے ایک پہ صرف ایک بات ہے, مثلا یا اس کے دل میں اعتقاد ہے لیکن وہ شہادتین نہیں پڑھتا, کہتا میں نہیں پڑھوں گا, وہ اہل قبلہ میں سے نہیں, ہم نہیں کہیں گے اہل قبلہ میں سے. یا دل میں اعتقاد نہیں ہے, زبان پہ صرف وہ شہادتین پڑھتا ہے, تو وہ اہل قبلہ میں سے نہیں. دونوں ضروری ہے, شہادتین زبان سے بھی جاری کرے اور اس کے علاوہ دل میں بھی پورا یقین ہو. ٹھیک ہے نا؟ مگر یہ کہ مثلا ایک شخص گونگا ہے, وہ زبان سے نہیں بول سکتا, وہ تو اس کی مجبوری اور ہے, وہ بات اور ہے, لیکن باقی سب لوگوں کے لیے یہی ہے. اب یہ پتہ جب چلا عزیزو, یہ پتہ چلا, پہلے ہم نے کیا کیا؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا. اللہ ان مؤمنین سے راضی ہوا جو آپ کے ساتھ زیر درخت کیا کر رہے تھے؟ بیعت کر رہے تھے. اللہ ان کے دلوں کا حال جانتا ہے. اللہ نے ان پہ, جن سے راضی ان کی کیا صفت ہے؟ اللہ نے ان پہ سکینہ نازل فرمایا ہے اور ان کو فتح قریب عطا کرے گا. اچھا,
سکینہ کا کیا مطلب ہوا؟ طمأنینہ، آرامش اور ثبات، ٹھیک ہے نا. یہ حدیبیہ ہی میں نازل ہوا ہے. اب حدیبیہ میں عمر کی حالت دیکھیں. کتاب المصنف للحافظ عبد الرزاق بن حمام الصنعانی، الجزء الثامن، الجزء الخامس، تحقیق حبیب الرحمن الأعظمی. أخبرني عبد الرزاق عن معمر، أخبرني الزهري، أخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكام، وكل منهما بلی صدق كل واحد منهما صاحبه. یہ سند صحیح بشرط البخاری. جن لوگوں کو اسانید کا پتہ وہ جانتے ہیں. اچھا یہ حدیث طویل ہے، میں اس میں سے آگے جا کر یہ صفحہ نمبر 330 میں شروع ہوتا ہے، یہ بہت طویل ہے، وہ حدیبیہ کی کہانی ہے. تو صفحہ نمبر 339 میں ملاحظہ فرمائیے. 339 میں حدیبیہ کے مقام پر عمر کہتا ہے، فقال عمر بن الخطاب واللہ ما شککت منذ اسلمت الا یومئذ. اللہ کی قسم مجھے اس دن بڑا شک ہو گیا. حدیبیہ کے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ جب معاہدہ کیا نا، تو مجھے بڑا شک ہو. جب سے میں مسلمان ہوا تھا اس دن مجھے شک ہو گیا. اچھا اس کو کس بات پہ شک ہے؟ عمر کو کس بات پہ شک ہے؟ مثلا ایک دفعہ آدمی کو شک ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے درخت، یہ سیب کا درخت ہے یا انگور کا درخت ہے، اس طرح شک ہوتا ہے. اس طرح تو شک نہیں ہے بھائی. ایک دفعہ آدمی کو شک ہوتا ہے کہ یہ سامنے مثلا یہ پہاڑ ہے، اس کا نام ابو قبیس ہے، اس کا نام کچھ اور ہے، ٹھیک ہے نا. آدمی کو شک ہوتا ہے یہ بستی سامنے، میں اس بستی میں جا رہا ہوں، اس بستی کا کیا نام ہے؟ گجرانوالا ہے، اس کا نام جنگ ہے، اس کا نام گجر خان ہے، اس کا کیا نام ہے؟ پنڈی ہے، کیا ہے، ٹھیک ہے نا. اس طرح شک. تو جو شک ہوتا ہے پر وہ کیا ہوتا ہے؟ پوچھتا ہے بھائی مجھے شک ہو گیا، اس بستی کا نام کیا گجر خان ہے، اس چکوال ہے، کیا نام ہے اس بستی سامنے جو بستی نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اب مثلا آپ بازار میں جا رہے ہیں، یہ پیسہ آپ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے نا. آپ وہ بینک جاتے ہیں، بھائی یہ 2000 روپیہ لے لو، مجھے $10 دے دو، جتنے ڈالر بنتے ہیں دے دو. تو وہ آپ کو دے دیتا ہے، ڈالر دیتا تھا $10. آپ کو شک ہو گئی ڈالر اصلی بینک والا نے دیا یا نقلی دیا، ٹھیک ہے نا. آپ کسی کو دکھائیں گے، بھائی دیکھ لو یہ مجھے دیا، یہ نقلی یہ اصلی، ٹھیک ہے نا. انسان کو جو شک ہوتا ہے، سوال جو سوال کرتا ہے وہ قرینہ ہوتا ہے کہ اس کو شک کیا ہے. عمر کو تو اب شک ہو گیا ہے، اب اس کا کس بات پہ اس کو شک ہے؟ عمر کہتا ہے کہ واللہ اس دن مجھے بڑا شک ہو گیا تھا. اچھا فأتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فقلت الست نبی اللہ حقا، میں نے پوچھا کیا واقعا آپ پیغمبر ہیں؟ کیا آپ واقعا پیغمبر نہیں ہیں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جی ہاں میں پیغمبر ہوں. اچھا قال قلت السنا علی الحق، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا وعدونا علی الباطل، ہمارے دشمن باطل پر ہیں. انہوں نے فرمایا جی ہاں. فقال فلما نعت الدنیۃ فی دیننا، تو پھر اس نے بہت سخت جملے کہا، بہت گھٹیا بات کی. اس نے کیا کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس نے کہا تو ہم اتنا گھٹیا پن، دنیا بولتے ہیں گھٹیا پن کو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو اس نے جس صفت سے موصوف کیا ہے، جس طرح اس نے ڈسکرائب کیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ گھٹیا پن کیا ہے. ہم اپنے دین میں کیا ایک گھٹیا پن قبول کر رہے ہیں؟ کیا پیغمبر نہیں ہے؟ اس کو شک ہو گیا نا، کیا پیغمبر ہے؟ کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ دیا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مثلا وہ خواب بتایا تھا، پھر کہا تھا کہ آپ لوگ مکہ جائیں گے، وہاں پہ احرام پہنیں گے، عمرہ بجا لائیں گے. تو یہ مدینے والے جو تھے بڑے شوق میں تھے کہ بھئی ہم جائیں گے، مکہ جائیں گے. تو حدیبیہ میں آیا تو وہاں پہ معاہدہ ہوا کفار کے ساتھ کہ اب اس سال نہیں آئیں گے، اگلے سال آئیں گے. تو یہ جو اب اس کو شک ہو گیا، بھائی یہ جو وعدہ دیا تھا وہ جھوٹ ہے. پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ وعدہ تو نہیں دیا تھا کہ اس سال جائیں گے، ٹھیک ہے نا. اس نے کہا تھا وعدہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اور اس نے جو بدتمیزی کی ہے عزیزو، یہ کبھی اور بات کریں گے اس کی بدتمیزی پر، کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو گھٹیا پن. آپ کسی شخص سے پوچھو کہ دنیا، یہ دنیا جو ہے نا، لفظ دنیا، یہ دنیا بولتے ہیں گھٹیا پن کو، پستی کو. سمجھ میں آئی نا؟ دنی بولتے ہیں پست آدمی کو، دنیا یعنی گھٹیا پن، کہ ہم اپنے دین میں گھٹیا پن قبول کر رہے ہیں. ہم سے کیا مراد ہے؟ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے اس سے، کہ آپ کا یہ کیا گھٹیا پن کر رہے ہیں؟ آپ نے وعدہ دیا تھا ہمیں کہ ہم مکہ جائیں گے، ابھی آپ کے واپس جائیں،
واپس مدینہ چلے جائیں. یہ کیا دیکھیں عزیزو, اور اس کو شک ہو گیا, وہ خود کہہ رہے مجھے شک ہو گیا. اور آیت نے کیا فرمایا عزیزو؟ آیت نے یہ فرمایا, ٹھیک ہے نا, کہ اللہ ان مومنین سے راضی ہے جنہوں نے آپ کے ساتھ بیعت کیا ہے, اور ان کی شان یہ ہے کہ اللہ ان کے دل کا ہاتھ جانتا ہے, اور اللہ نے ان پہ سکینہ نازل فرمایا. جس شخص کو سکینہ ہے, جس شخص کو وقار ہے, ثبات ہے دین میں نے دکھایا نا آپ کو ابن جریر کا قول جو سب سے پینیکل آف تفسیر ہے. اس نے کہا سکینہ کا مطلب یہی ہے. سکینہ کا کیا مطلب ہے؟ سکینہ کا مطلب ہے وقار ثبات. یہ وقار ثبات ہے, ٹھیک ہے نا. پر پتہ کیا چلا کہ اس پہ سکینہ کوئی نازل نہیں ہوا. اس شخص پہ سکینہ کوئی نازل نہیں ہوا, اور اس نے اپنے کفر کا اظہار کر دیا کہ مجھے شک ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اس کو شک سنہ 6 ہجری میں عزیزو دیکھو, سنہ 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر یعنی اسلام لانے کے بعد, ہجرت کرنے کے بعد, جنگ بدر میں, جنگ احد میں شامل ہونے کے بعد, اس سنہ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 4 سال پہلے, وہ 6 ہجری کے بالکل اواخر میں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ خود کہہ رہا ہے مجھے شک ہو گیا, اور اس کا سوال بتا رہا ہے کہ اس بات پہ شک ہو گیا. اور ہم نے آپ کو دکھایا نا کہ اجماع کیا ہے. نووی نے کیا کہا؟ کیا سب علماء کا اجماع ہے, محدثین کا, مجتہدین کا, فقہاء کا, متکلمین کا, سب کا اجماع ہے کہ اہل قبلہ وہ شخص ہے. نہیں کہا مومن, اہل قبلہ, مومن نہیں کہا, اہل قبلہ, جس کو ہم کہیں گے یہ اسی امت سے ہے. صرف وہی شخص ہے جو شہادتین پہ یہ اعتقاد جازم رکھے اور شکوک سے خالی. اگر شک ہے تو وہ مسلم نہیں ہے, اہل قبلہ میں سے نہیں ہے. الفاظ آپ کو قطعی دکھا دیا بھائی. تو سنہ 6 ہجری میں اس کو دوبارہ اس کو مسلمان بننا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا, انی رسول اللہ, میں اللہ کا رسول ہوں, ولست اعصیہ, میں اس اللہ کا مخالفت نہیں کرتا, وہ ناصری, اللہ میرا ناصر ہے. قلت اولست كنت تحدثنا ان سنأتي البيت فنطوف به, کیا آپ ہی تو کہہ رہے تھے بھائی, آپ یہی تو کہہ رہے تھے, ہمیں بتا رہے تھے کہ ہم کعبہ جائیں گے, کعبہ کے طواف کریں گے. تو فرمائے بلا فاخبرتک انک تأتیہ العام, اور کیا میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, جی ہاں میں نے خبر دی ہے, لیکن میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اسی سال, میں نے یہ نہیں کہا تھا اسی سال. اچھا, یہ بات جو کہہ رہا ہے کس کے سامنے کہہ رہا ہے؟ وہ مشرکین کا جو وفد تھا وہ بھی وہیں تھا, ان کے سامنے اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کر رہا ہے. اچھا عزیزو, کیا یہ روایت صحیح ہے؟ سند تو بشرط بخاری مسلم صحیح ہے, لیکن میرا ہدف اصل اس موضوع یہاں پہ اس پروگرام کا کیا ہے, اس پروگرام کا بیان کرنا یہ ہے کہ اس پروگرام میں کہ میں خیبر میں فرار بتاؤں, یہ تو ایک ضمنی بات آ گئی. ملاحظہ فرمائیے, یہ کتاب الاحسان کی تقریب صحیح ابن حبان, مجلد نمبر 11, تالیف شعیب الارناؤوت, یہاں پر صفحہ نمبر 216. اور آپ جانتے ہیں کہ صحیح ابن حبان جو ہے صحیح ابن حبان, اس نے خود ذمہ لیا ہے کہ اس کے سب احادیث صحیح ہیں. یہاں پر عزیزو یہ بہت حدیث, لمبی حدیث ہے, اسی میں ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 224 میں, اس میں بھی یہی ہے. عمر بن الخطاب نے کہا واللہ ما شککت منذ اسلمت الا یومئذ, جب سے میں مسلمان ہوا ہوں اسی دن صرف مجھے شک ہوا ہے. بخاری میں بھی یہی ہے, یہ بخاری میں بھی موجود ہے. پھر اس کے بعد بخاری میں یہ کہتا ہے کہ اس کے کفارے کے لیے میں نے بہت سارے اعمال بجا لائے اسی عمل کے کفارے کے لیے. بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ اس کو شک ہوا ہے. شک اسلام سے خروج کا نام ہے. اور دوسری بات, اور اس شک کس بات پہ ہوا اس کے سوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ کس بات پہ شک ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ اس پہ سکینہ نازل نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا عزیزو, یہ خود یہ جو. اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے ادبی کیا ہے, حد کی حرمت کیا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نستجیر باللہ گٹیاپن کی صفت سے اس نے موصوف کیا ہے صحیح حدیث میں, تو اس کا کفر, اس کا ارتداد, اس کا واجب القتل ہونا ثابت ہو چکا. الحمدللہ رب العالمین.